بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ سب دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے ان کے قوانین انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک کی طرف آئیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں۔ تو آج میں آپ کو انتہائی اہم ٹاپک کے متعلق بتانے والا ہوں، وہ ہے سسپینشن۔ سسپینشن کو عام طور پہ جب کسی سرکاری ملازم کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے خلاف کتنی بڑی کارروائی ہو گئی ہے یا کتنی بڑی جو پروسیڈنگز ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ بذات خود جو سسپینشن ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سسپینشن سرکاری ملازمت میں کہا کس چیز کو جاتا ہے۔ یعنی عارضی طور پر جو رکاوٹ ہو، یعنی روک دینا، یعنی کچھ وقت کے لیے روک دینا، ٹھہرنا، ملتوی کرنا، تاخیر، رکاوٹ یا عارضی طور پر بند کر دینا۔ تو یہ تو اس کے معنی ہے، لیکن اگر اس کو اصطلاحی طور پہ یا اس کو روایتی طور پہ دیکھا جائے تو سسپینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو اس کے کام سے روک دیا جائے، اور تا وقت کہ اس کے خلاف اگر کوئی مواد موجود ہے، مٹیریل موجود ہے، تو اس پر اس کی انکوائری کی جائے۔ اب اس پر جو ہے نا، یہ اس پوائنٹ پر کافی سارے جو ہے عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں اس کے کئی رہنما اصول متعین کیے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کن صورتوں میں جو ہے نا سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، کوئی مثلاً ایسا معاملہ کہ آپ وقتی طور پہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس سیٹ پر اگر براجمان رہے گا یا اس سیٹ پر بیٹھا رہے گا تو اس سے جو ہے وہ انکوائری یا تحقیقات کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر انجام نہیں پائے گا، تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کی پوسٹ سے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کو اس کی ڈیوٹی، یعنی اس کے کام جو اس کے ذمہ ہوتے ہیں، اس کو کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ مثلا غیر معینہ مدت کے لیے کسی کو فرائض سے روکنا یا کسی سرکاری افسر کو یہ منع کر دینا کہ اب آپ نے کوئی کام، کوئی امور ایسا انجام نہیں دینا جو آپ کی پوسٹ کے ریلیونٹ ہے۔ تو اس کو یہ جو اس کی یہ اصطلاح ہے، یہ جو اپنا بلیکس لا ڈکشنری ہے، یہ اس کے مطابق اس کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ تو اس میں جو 2002 PLCCS 194 فیڈرل سروس ٹریبونل کے ایک فیصلے میں جو اس کی وضاحت جو کی گئی ہے معطلی کی، تو اس میں یہ ایک معاملہ تھا کہ ایک کیس تھا کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ بدعنوانی کے الزام میں معطل ہوا اور سرکاری ملازم تھا، اور اس نے سروس ٹریبونل میں یہ استدعا کی کہ اسے بحال کیا جائے، تو معطلی کا حکم جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور معمول کے مطابق اسے فرائض سر انجام دینے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ بدعنوانی کا الزام تھا تو حالات میں مناسب طریقہ یہ تھا یا تو ملازم کو چھٹی پر بھیج دیا جائے یا پھر جو ہے نا اسے معطل کر دیا جائے۔ تو اس پر مثلا یہ اس لیے کیا گیا کہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ جب تک وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتی تو اس وقت تک جو ہے ایک علیحدہ سے ایک عبوری انتظام کر دیا جائے اس کی سیٹ کو چلانے کا۔ تو اس پر جو اس کا سرکاری ملازم کا ایک اس کی استدعا تھی یا اس کی پریئر تھی، تو اس پر جو ہے یہ PLCCS 1994 2002 FST، اور اس میں پھر جو ہے نا انہوں نے جب اس کو سنا تو یہ اصول جو ہے یہ وضع کیے گئے، تو پھر معطلی کا حکم جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ معطلی کا حکم جو ہے آیا چیلنج بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔
تو پھر یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے 1998 SCMR 60 پیج ہے جی. یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آیا معطلی کا حکم جو ہے وہ سسٹینیبل ہے، یہ چیلنجیبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ پھر اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ حکم جو ہے یہ چیلنجیبل نہیں ہے، یہ چیلنج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فائنل حکم نہیں ہے، یہ کوئی حتمی حکم نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی طور پر سسپینڈ کیا گیا ہے. تو پھر اس میں ایک اور کیس لا کے ذریعے جو ہے معطلی جب یہ قرار دے دیا گیا کہ یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بعد پھر ایک اور حکم موجود ہے سپریم کورٹ کا 2004 SCMR 158 پیج ہے. اس میں پھر وضاحت کر دی گئی کہ معطلی جو ہے کسی کو معطل کر دینا یا کسی کو سسپینڈ کر دینا یہ کوئی سزا نہیں ہے. اس میں نہ تو تنخواہ روکی جاتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی مراعات ختم کی جا سکتی ہیں. صرف جس عہدے پر وہ فائز ہے اس کو اس عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اسے کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے. تو یہ 2010 SCMR 169 میں بھی اس کی یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ یہ معطلی جو ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے. تو اتھارٹی معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور معطل کا حکم واپس لینے کا بھی اختیار رکھتی ہے، لیکن اس کو سبجیکٹ ٹو میٹر کیا گیا کہ اس کو سبجیکٹ ٹو لا، جو سبجیکٹ ٹو لا جو ہے اس کو جو سول سروینٹس ایکٹ 1973 میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو دی گئی ہیں، جو قواعد وضع کیے گئے، ان قواعد کے مطابق ہی ان کو سسپینڈ کیا جائے گا. یعنی جیسا کہ پیڈا ایکٹ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی الزام کسی پہ ہو تو اس کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، تو اس کی تفصیل میں موجود ہے. اسی طرح باقی قوانین جو ان میں بھی ہے، اور سول سروینٹس ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ کون سے معاملات ہیں جن پر جو اگر ایک سرکاری ملازم کے خلاف واقع ہوں تو ان کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد کسی کو بھی اٹھایا اور کسی وقت بغیر کسی وجہ کے سسپینڈ کر دیا، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو کیس لا میں نے بتائیں یہ اس میں مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور یہ اصول بالکل واضح ہو گیا کہ معطلی جو ہے ایک تو اس کو کسی اپنا سروس ٹربونل میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ معطلی جو ہے کوئی سزا نہیں ہے. تو امید ہے کہ سسپینشن یا معطلی کے متعلق آپ کو جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ میری معلومات یا یہ میری آپ یہ کیس لا یا یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں آپ کے لیے پھر نئے جو قوانین ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، وہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی خاطر لاتا رہتا ہوں، اور مجھ میں انرجی لیول اور بڑھ جاتا ہے. تو آپ سب دوستوں کا سننے کا، جاننے کا اور وقت دینے کا شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی نئے کسی قانونی ولاگ کے ساتھ. تو سروس میٹرز کو جاننے کے لیے اس چینل سے جڑے رہیے. تھینک یو. اللہ حافظ.